ایمان عقیدے کو جلا بخش رہے ہیں۔ علماء کرام کے خطبات کو آپ نے سماعت فرمایا۔ آخر میں محب صادق مولانا عثمان غنی اشرفی نے آپ کو بنگلہ زبان میں بھی بہترین نعت پیش کی، جس سے آپ کا من گد گد ہو گیا۔ چلتے چلتے انہوں نے آپ کو مرید ہونے کی دعوت دی۔ یہ سلسلہ تو یہاں ایک زمانے سے ہے، آپ کی کئی نسلیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن سے وابستہ ہو چکی ہیں۔ میرے پردادا اعلیٰ حضرت تشریفی میاں رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے، آپ کے دادا پردادا نے ان کو دعوت دی اور اپنے گاؤں لے آئے، اور بچہ جوان بوڑھا ماں بہن بیٹیاں سبھی حضرت کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر میرے دادا، میرے والد، اور آج الحمدللہ کئی سالوں سے میں بھی آپ کے بیچ آ رہا ہوں۔ اکثر لوگ یہاں سلسلے سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ مرید ہونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر توبہ کر کے مر گئے تو بہت فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ مرید ہو گے تو مرشد تمہیں بتائے گا کہ تصور شیخ کرو، تصور الہ کرو، مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، ذکر و اذکار کرو۔ یہ نسبت اگر حاصل کر کے تم نے ایسا کیا دنیا میں، ہو سکتا ہے کہ جو مرشد حقیقی ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی سے رشتہ جوڑنے کے لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں۔ اگر آپ کی محبت سچی اور اچھی رہی تو سرکار ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیون میں، ہمارے سپنے میں آ جائے، لیکن اگر تصور اچھا بنا کے رکھا تم نے تو کل مرنے کے بعد جب قبر میں ہم تم جائیں گے تو وہاں فرشتہ آپ سے 3 سوال کرے گا: من ربک ما دینک ما کنت تقول فی شأن ھذا الرجل، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تم اس مرد کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے۔ تو رسول کو تو نہیں دیکھا ہم نے، لیکن رسول کی نسبت لے کر آنے والے اشرف الاولیاء کو ہم نے ضرور دیکھا ہے۔ تو اگر من میں چھوی بسی ہوئی ہے تو جب سرکار کو دیکھو گے تو برجستہ کہہ اٹھو گے کہ ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی حضور کا کلمہ پڑھو گے فرشتہ فوراً تم سے کہے گا نم کا نومت العروس، سو جاؤ ایسے کہ جیسے صبح کی دلہن سوتی ہے۔ اب حشر تک آپ اسی حال میں رہیں گے۔ اگر پہلی منزل آسان ہے تو آخری منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ پھر محشر میں پہنچیں گے تو مولانا نے بھی آپ کو ایک آیت کریمہ پڑھ کے سنائی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر ہر کسی کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ۔ تو اگر ہم جماعت کے ساتھ ہیں، امام کے ساتھ ہیں، تو
سوال جواب جو کچھ بھی ہے وہ تو امام کے سامنے ہوگا، اور اگر وہ پار لگ گیا تو اسی کے صدقے انشاءاللہ ہم سب بھی پار لگ جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی رحیمی اور کریمی کے تعلق سے ابھی انشاءاللہ آپ کے گاؤں کے بہت سے لوگ انشاءاللہ حج کرنے کے لیے جائیں گے، بہت سے حاجی ہو چکے ہیں نا؟ لیکن یہ سن لیجئے، یہ جو لاکھوں لاکھ حاجی جاتے ہیں، سب کا حج قبول نہیں ہوتا ہے، ان میں سے صرف ایک کا حج قبول ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچ لو، 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں ہر سال، اور ان میں سے صرف ایک کا حج قبول ہوتا ہے۔ اب پہاڑی نگر کا حاجی بولے گا کہ پتہ نہیں میرا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ہے نا؟ تو سنو، یہ اس کی رحیمی ہے کہ جب وہ ایک کا حج قبول کر لیتا ہے تو اسی کے صدقے اللہ سارے حاجیوں کے حج کو، تو جب دنیا میں اس کی ایسی کرم نوازی ہے تو انشاءاللہ معاشر میں بھی کرم نوازی ہوگی، ہے نا؟ تو لہذا مرید ہونا فرض نواجی بھی ایک مستحب عمل ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا جب تک مومن یہاں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سلسلہ جاری رہے گا، لاکھ اس کی مخالفت کرنے والے کھڑے ہوں گے مگر ختم نہیں ہوگا یہ سلسلہ، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ جب فتنے بہت بڑھ جائیں گے تو ایک امام ایسا آئے گا جس امام کا نام ہے امام مہدی، ہے نا؟ تو آخری مرشد کون ہوں گے دنیا میں؟ انسانوں کے، مسلمانوں کے، وہ کہ جن کا نام امام مہدی ہے نا، انہیں پہ پھر دنیا سے سو جائے گی۔ کوتا پوچھ گیا نا بھائی، ہماری کوتا پوچھ رہے ہو کہ ہمیں بنگلہ بولو نا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ ہمیں بنگلہ بولو نا، تو بنگلہ ہی تو بولنا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی خوشی پر ہے کہ آپ فوراً توبہ کرنا چاہتے ہیں، مرید ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، آپ کی مرضی پہ، آپ کی نیت اور آپ کے ارادے کے اوپر ہے، ورنہ میں اگر آپ کا گلا دبا کے بھی مرید کروں گا تو آپ مرید نہیں ہو پاؤ گے، ٹھیک؟ یہ دل کا معاملہ ہے، بھروسہ کا معاملہ ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے۔ تو لہذا جن لوگوں کے دل میں یہ آرزو ہے، تمنا جاگرت ہو گئی ہے کہ ہمیں مرید ہو جانا چاہیے، تو میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہم جن سے تمہاری نسبت دیتے ہیں وہ ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ایران سے آئے تھے بنگال حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کے پاس، 12 سال تک آپ نے پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر معرفت کا جام پیا۔ جب غوث العالم ہو گئے تو مرشد نے فرمایا کہ اب آپ لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے نکلیے۔ تو آپ جب پوری دنیا میں نکلے، لوگ آپ کے علم، آپ کے عمل، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری سے متاثر ہوئے، مرید ہونے کی تمنا کی، تو آپ فوراً مرید نہیں کرتے تھے، اس کو ساتھ میں لے کے چلتے، اس سے مجاہدہ کراتے، ریاضت کراتے، جب دیکھ لیتے دل بالکل صاف ہو گیا ہے تب پھر مرید کرتے تھے۔ لیکن جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے جیون میں ہی اپنی قبر بنوا لی تھی۔ آج جو کچوچے شریف میں گنبد دکھ رہا ہے تمہیں، یہ 700 سال پرانا گنبد ہے، اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے دور میں ہی بنوا لیا تھا، مزار شریف بھی بنوا لی تھی، اور اسی مزار میں آپ نے چلہ فرمایا،
اور اس کے درمیان اسی مزار کے اندر آپ نے 2 کتاب بھی لکھی ہے. سوچو لوگ قبر میں دہشت، قبر کی دہشت لوگوں کے دلوں پہ ہے، وحشت دلوں میں ہے، لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے وہ کیا کر ڈالا تھا. بڑے بڑے علامہ کو وحشت ہوتی ہے قبر کی، بڑے بڑے مفتی لوگوں کو وحشت ہوتی ہے قبر کی، لیکن حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قبر سے کتنی انسیت ہے کہ آپ قبر میں تشریف لے گئے تو لوگ کہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد سارا معاملہ سیس ہو جاتا ہے. اپنی زندگی میں تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کے بھی اپنا علمی کارنامہ پیش کیا. 2 کتاب لکھی. ٹھیک ہے، لوگ زمین پر لکھ نہیں پاتے، عبد المشرف نے زمین میں کتاب لکھی. حضرت مستشیر نا قبر میں 2 کتاب. ابھی وہ کتاب تو بہت شائع ہوتی ہندی میں بھی، میں سوچتا ہوں اس کو بنگلہ میں کروا دوں انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ وہ کتاب جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابچہ ہے جس میں مریدوں کے کو انہوں نے اپدیش نردیش دیا، سندیش دیا ہے. ایک کا نام ہے بشارت المریدین، دوسرے کا نام ہے رسالہ قبریہ. یہ دونوں کتاب ایسی ہیں کہ جس کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہر مرید کو پڑھنا چاہیے. اور آپ اسی چلے کے عالم میں تھے کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے اشرف جو تمہارے دامن سے وابستہ ہو گیا میں نے اس کی تقدیر پر معافی کا قلم چلا دیا. حضرت اشرف جہانگیر سمنانی باہر نکلے، 10 محرم تھا اس روز، اور آپ نے عام اعلان کر دیا کہ جو مرید ہونا چاہتا ہے ہو جائے، اب جیسا بھی ہے ہو جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ جو میرا مرید ہو جائے گا اس کی تقدیر پر معافی کا قلم. ادھر مجھے نا تو نکل کے عام اعلان کر دیا. تو روایت میں آیا یہ کہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جن میں اکثر علماء، فضلاء، مفتیان کرام اور بڑے بڑے سلاطین تھے، جنہوں نے درویش تھے، قلندران تھے، جنہوں نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے دامن اقدس پر بیعت حاصل کی. ذرا خیال کیجئے جن سے تم وابستہ ہونے جا رہے ہو یا ہو چکے ہو. پھر آپ نے فرمایا کہ عبد الرزاق نورالعین جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا کے جانشین بنایا تھا، جن کی اولاد ہم لوگ ہیں، تو فرمایا کہ ان کی اولاد سے جو وابستہ ہو گیا اسے میں نے اپنے دامن کرم میں لے لیا. یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے کا پیر بھی اشرفی ہوتا ہے اور مرید بھی اشرفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں پڑھا نہیں نگر والوں سمجھ رہے ہو نا میری بات. تو اگر آپ دلچسپی بن رہی ہو مرید ہونے کی تو اپنے ہاتھ پہ، بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھیے. بہن بیٹے آپ ایسے ہی کر لیں، آپ سب ایسے